محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑے سامنے ساری جماعت دے عظیم خطیب مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب خطاب فرما رہے سن، اور اس موقع تے اپنی طرفوں جماعت دی طرفوں تمام علماء کرام نو خوش آمدید کہنے ہیں، بالخصوص مناظر اسلام حضرت مولانا سید سلطان شاہ صاحب نقوی جو ڈسکا دے اندر تشریف لے آئے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل ڈسکا نو دل دی اتھاہ گہرائیاں نال میں مبارکباد پیش کرنا کہ ہر لحاظ نال ماشاءاللہ یہ کانفرنس ساڑی کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین ساڑے جوانہ دیاں کاوشہ محنت قبول و منظور فرمائے۔ محترم مولانا اعجاز احمد سائی صاحب ان دیگر رفقا، محترم سجاد انصاری صاحب، قاری عرفان صاحب بڑی ماشاءاللہ نوجوان محنت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہاں دیاں محنت قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے سب دا حق بندہ ہے انہاں نوجوانہ دے سراتے سے ہاتھ رکھیے۔ تسی جو تشریف لے آئے ہو دور دراز تو تمام احباب دا بہت بہت شکریہ۔ بلا تاخیر مناظر اسلام واجب الاحترام حضرت مولانا سید سلطان شاہ صاحب نقوی توڑے سام تشریف لے ہوندے نے۔ حضرت مولانا سید سلطان شاہ صاحب نقوی ذرا بیداری دا ثبوت دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، مولانا سید سلطان شاہ صاحب نقوی۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ حضرات وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جن علماء کرام دے خطابات توانو سنانے مقصود سن وہ تسی سن چکے ہو۔ صلہ رحمی دے فوائد اور قطع رحمی دے
نقصانات بھی تسا یقیناً سنے ہون گے، اور اس تو بعد عبادت دے اندر ذوق شوق دے حوالے نال بھی جاندار خطاب تسی سن چکے ہو۔ محترم بھائی ملک محمد امانت صاحب دا سالانہ پروگرام ذوق شوق اللہ اپنی برگاہ قبول فرمائے۔ جس ساتھی نے جس انداز وچ محنت کوشش کی تھی اللہ قبول فرمائے، اور جو دلی نیک مراد خواہشات چاہتا نے اللہ انہوں نے پورا فرما دے۔ حضرت الامیر صاحب جانا چاہتے سن، میں گزارش کی تھی بس 2 گھنٹے صبر کر جاؤ رل کے چلنے ہوں۔ ہن تہاڈا کی خیال ہے؟ تسی بھی 2 گھنٹے صبر کر جاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کرو کہ ماشاءاللہ جڑے تنگ ہو میرے تو پورا ڈسکا تنگ ہویا گیا۔ چلو جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس وقت اس تے مخاطب میں اور تسی ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، متوجہ ہو جائیے، اللہ دا کلام ہے اور اللہ دی طرف آواز مینوں اور تانوں آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، اتقوا اللہ حق تقاتے، اللہ کو ڈرو، اس طرح ڈرو اور اتنا ڈرو کہ جویں اس تو ڈرن دا حق ہے۔ دوجی آیت مبارکہ جو حکم ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تو ڈر ہو کہ جتنے تواڈے اندر طاقت۔ انسان نو گناہ تو روکن لئی سب تو زیادہ عظیم جڑا نسخہ اور نعمت ہے وہ ہے اللہ دا ڈر۔ اگرچہ اسلام میں ترغیب بھی ہے اور ترغیب بھی ہے، انسانی فطرت دا تقاضا ہے یا کسی کموں رک دے ڈر کے دھمکا کے ڈرا کے، یا پھر یہ کوئی کام کروانا ہوئے تھے کوئی لالچ لوچ دویندہ ہے، ہرس طمع کوئی لالچ۔ اسلام نے 2 ہی اندازہ بنائے نے، ترغیب بھی ہے اور ساتھ ساتھ ترہیب بھی ہے۔ بلکہ علامہ منذری رحمہ اللہ نے تو اس موضوع تے کتاب لکھی الترغیب و ترغیب۔ ترغیب بھی ہے اسلام میں، تو جس ترغیب کام نہ آوے او دے لئی ترہیب بھی ہے، ڈرایا بھی۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شان اچ بھی 2 ہی صفات موجود ہیں، آپ مبشر بھی نے اور منذر بھی نے، بشیر بھی نے نال نال نذیر بھی نے۔ بشیر اچ ترغیب ہوندی اور نذیر اچ ترہیب ہوندی۔ قرآن پاک وچ جتھے آپ کی صفت بشیر دا ذکر ہے ساتھ ساتھ نذیر دا بھی ذکر ہے۔ قرآن پڑھی توجہ ہے بادشاہ؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میں اس وقت ایک کام شروع کر دیتا ہے بغیر تمہید تو باج ترہیب ہی رکھنے تمہید رہن دینے۔ تسی بھی توجہ فرماؤ تاکہ تھوڑا جا وقت ہی بات ختم ہو جائے۔
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ عام مبشر بھی نے، خوشخبریاں بھی دے دن، ترغیب بھی نال نال، نذیر بھی نے، ڈراندے بھی نے۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ آپ بشیر بھی نے، نذیر بھی نے، ترغیب بھی ہے، قرآنی ترغیب بھی ہے۔ ترغیب کے میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ آیت ترغیب ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ترغیب دی آیت مبارکہ ہے کہ جڑا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح معنی اندر اطاعت کرے گا، فرما قیامت والے نبیاں نال ہوئے گا، شہیداں نال ہوئے گا، صلحاء نال ہوئے گا، صدیقین دے نال ہوئے گا۔ یہ ترغیب ہے، قرآن ہی کو رہا ہے۔ ترغیب دے بارے سنو، بڑے اختصار نال میں اسی واسطے کام شروع کیتا ہے، تفصیل انشاءاللہ کل کرنی ہے، گوج رہے توڑے نال ہی تمید آج بننے ہیں، انشاءاللہ تفصیل کل ہوئے گی۔ سنیے پھر ہون راضی ہو؟ چلو میں انہوں دا خیال سی بھائی پتہ لگ ونجے با میں کل اتھے ہی رہنا ہے، تسی آؤ گے نا انشاءاللہ سارے؟ چلو نہ بھی آؤ تو خیر ہے، برحال کوشش کر لیا جے، سارے وعدہ نہ کرو، جھوٹ بولنے دی کیڑی لوڑے مسیح دے۔ وہی کہوے انشاءاللہ جنہیں آونا ہے، انشاءاللہ کہو بس سمجھ آگئی بھی 5-7-8 بندے دی ٹھیک۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ جڑا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے گا، ترغیب کی، اللہ محبت بھی کرے گا، اللہ دے گناہ بھی معاف کرے گا۔ یہ ترغیب دی سنی اور ترغیب سنو۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا جڑا رسول اللہ دی نافرمانی کرے ہو کھلی گمرائی اندر ہے، کھلی واضح گمرائی اندر ہے۔ ایک اور آیت ترہیب سنو، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ دو ہی انداز نے اسلام دے اندر، یا ترغیب دا انداز ہے، یا ترہیب دا انداز ہے، یا لالچ دیتا گیا ہے، ہرس دیتا گیا ہے، یا ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ معراج کی رات جہاں جنت کی سیر کرائی گئی، وہاں امت کو آگاہ کرن لئی پیغمبر نو جہنم دے مناظر بھی دکھائے گئے کہ خوشخبریاں بھی جا کے دے آجے اور ساتھ ساتھ امت نو ڈرایا بھی جائے۔ دونوں مناظر ویکھ کے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انسان دی فطرت ہے، یا لالچ کوئی کام کرتا ہے، کیا ہے جڑا اشتہار چھپتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے نوٹ، پورے اشتہار دا خلاصہ، وہ تو کانفرنس دا عنوان ہوتا ہے، مولویاں دے نام ہوتے ہیں، صدر صاحب، سیکٹری صاحب، تلاوت فلاں کرے گا، حمد و نعت فلاں پڑھے گا،
اینی او دے وچ تجسس نہیں ہوتا جڑا آخری تے لکھدا نوٹ بیرونی احباب کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا. یہ ہوتی ہے ترغیب. توجہ ہے؟ یہ بڑی لذت ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے. اور حدیث بھی ہے صحیح البخاری چ، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قریب جے تو نے کہا جائے گا نا بکری دا کھر بھی لبھے گا کوئی کھان نو تے تاں بھی مسجد تے پہنچ جان گے، جے کھر بھی دا اعلان بھی نہیں ہوئے گا تے کوئی مسجد وچ نہیں آئے گا. یہ نشانی بھی ہے، بنال نال کوئی نہ کوئی لالچ دے ہونا پیڑا. یہ ہن جڑا اوتے لکھیا ہے نا با کھانے دا انتظام ہوئے گا، یہ بکری دا کھر ہے. با کوئی شاید تو لب جاسی با مسجد تے آ جاؤ جلسہ سنو تو کوئی شاید لبھے گی. یہ فطرت انسانی. تو اس آیت مبارکہ اللہ نے اہل ایمان مخاطب کرے فرمایا ڈرو، ترہیب ڈرو جی میں ڈر اندہ حق ہوتا ہے. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو انہوں پتہ ہے یہ حدیث مشہور ہے کہ تقوی دا تعلق کس دے نال ہوندہ ہے؟ دل دے نال. التقوی ہا ہونا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی ایتھے ہوندہ ہے ڈر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال، پورے 23 سال یا کچھ دن کم زیادہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام دے دلان تے ہی محنت کی تھی. دلان صاف کیتا ہے، پاک کیتا ہے. دلان اللہ دا ڈر بھرے ہے، اتنا بھرے ہے ڈر. سارے دل سیاہ سن، مردہ سن، برباد سن، اجڑے ہوئے سن، برباد شدہ دل تھے سارے، سیاہ زنگ آلود. پھر محبوب آئے زنگ آلود دلان دی اور زنگ اتارن لی قرآن. فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ محبوب جاؤ قرآن پڑھو اور دل صاف کرو، دل مانجو، صاف کرو، ستھرے کرو، تزکیہ کرو. اور یاد رکھو اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کیجئے، دل صاف نہیں ہوتے چلوں سے، اور دل صاف نہیں ہوندے قبرستانت دی اندر چلے کٹن نال یا جنگل جاون نال یا غاراں دی اندر بیٹھن نال یا کسے دریا اور کندے کنارے ایک لات یا ایک کنویں الٹا لٹکن دے نال یا دل صاف نہیں ہوتے، تزکیہ نہیں ہوتا. جناب کوئی مخصوص اوراد یا وظائف پڑھن نال اللہ ذوالجلال کی قسم ہے سارے دل مردہ تھے، برباد تھے، اجڑے تھے، سیاہ تھے اور زنگ آلود تھے. 23 سالوں میں دل صاف ہوئے، شفاف ہوئے، پاک ہوئے. کس کے ذریعے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن و سنت کے ذریعے دل اصحاب کے پاک ہو گئے. جدو پیغمبر رحمت نے 23 سالہ اندر دل قرآن و سنت کے ذریعے پاک کیتنے. اور کون ہے جڑا دعویٰ کرے کہ میں ڈنڈوں سے پاک کر سکتا ہوں، میں فلاں انداز سے صاف کر سکتا ہوں؟ نہیں، کوئی صاف نہیں کر سکتا. دل جب بھی صاف ہوں گے یا قرآن کے ذریعے اور ساتھ محمد کی حدیث کے ذریعے. اور ساڑھے سرگو دیالا پیر بھی ڈنڈے نہ صاف کرن دیا سے نہیں، پہلے ڈنڈے نہ صفائی کردہ ہے. پھر سرگو دیدہ پیر ڈر کے رہا کرو، وی بندت ہکو راتی پی جانا ہے. 3-4 عورتیں بھی بند کمرے میں ہے، حجرے میں ہے، حال میں ہے. 4-5 عورتیں ہیں، 20-25 مرد ہے. کچھ زخمی پکڑے گئے، کچھ مارے گئے، صفائی ہو رہی ہے. شراب میں دھوت ہے، یہ صفائی ہو رہی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور حدیثوں میں کیا کرنا؟ سجدہ ریز ہو جایا کرو، آنسو بہایا کرو، شکر ادا کیا کرو جس اللہ نے سنا قیدہ توحید والی نعمت عطا فرمائے. وگرنہ تو رات 12 بجے کسی دربار تے لیٹھے ہوں بڑھائی. اللہ دا شکر ہے کہ مسجد ہی بیٹھے ہو. اللہ دی نعمت انعام احسان.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، نبی علیہ السلام نے دلن صاف کیتا ہے، پاک کیتا ہے، تقوی بھر دیتا ہے صحابہ کرام دے دل اندر، اتنا ڈر اللہ دا پیدا کیتا ہے۔ توحید اس قدر پکی ہو گئی صحابہ دی، شرک تو اتنے ڈرے اور بیزار سن کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا میرے صحابہ من خطرہ ہی کوئی نہیں کہ میرے جان تو بعد تسی شرک کرو گے، گارنٹی ضمانت۔ 30 سال 40 سال ایک مسجد خطیب جمعہ پڑھان تو بعد بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری ساری جماعت توحید پر قائم ہو گئی۔ 23 سالوں میں خطرہ ہی نہیں کہ میرے جان تو بعد تسی شرک کرو گے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اصحاب ڈر گئے جیسے ڈرندہ حق سی، دل صاف ستھرے، اتنے پاکیزہ دل کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود، میرے واسطے توجہ رہے، تواڈے واسطے نہیں آیا، میرے واسطے آیا، تواڈی توجہ میرے ہاتھ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے نے ویکھیا انہاں دی بیوی متھے ہوتے نہ ویکھیا انج کر کے، تسی بھی گھر چیک کیتا کرو اپنیاں بیویاں بہناں بیٹیاں دے ہاتھ پیر تے سارا متھے چیک کیتا کرو۔ عبداللہ بن مسعود جو ویکھیا دے کہ دھاگا بننے ہویا سی بیوی نے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ویکھ کے فرمان لگی عبداللہ کے گھر شرک، میرے گھر میں شرک، یہ دھاگا کتھوں ہے؟ بیوی کہنے لگی عبداللہ ناراض نہ ہو، پریشان نہ ہو، غصے نہ ہو، یہ میں دم کروا کے بنے ہوئے کوئی عام دھاگا نہیں، بزرگاں دا دھاگا ہے، انہوں میں دم کروایا ہے تے میرے جڑا ادھا سارے انہوں درد ہوندہ، جڑے ادھا سارے اے بیویاں لے دے کے بیٹھا ہوندہ، ادھے سار نو درد ہوندہ ہے، پورے نو ہوندہ ہی نہیں، آدھے سار نو درد ہوندہ ہے، سورج چڑھے تے ہوندہ ہے، سورج لبے تے ہوندہ ہے، اس ٹائم ہوندہ ہے، تے جے میں تویز بن لواں تے ٹھیک ہو جانی ہے، اتار دے وہاں تے پھر درد شروع ہو جاندہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرمان لگے درد تے جے سرد ہے، یہ کیوں بنے ہے تویز تھاگا جی درد ہوندہ ہے؟ فرمایا پھر انہوں اتارو، کہنے لگی عورت ہے عبداللہ جے اتارا تے درد شروع ہو جاندہ ہے، تے جے پالا وہاں تے ٹھیک ہو جاندہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرمان لگے آگے بڑھے، تاکہ نو ہاتھ پایا کٹن لگے، بی بی کہنے لگی عبداللہ نہ کٹو، کٹن نال درد شروع ہو جائے گا، ورمہ عبداللہ نے ہن میں کٹ رہا وہاں، پہلے تو لان دی سی نا، ہن میں کٹ رہا وہاں، درد نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی عبداللہ کہ درد دوبارہ شروع بڑا اوکھا لبھیا ہے تویز، گواں ڈھنی جڑی عورتوں نے نا بد عقیدہ، وہ پھر ہولی ہولی عقیدہ ساڑھا بی بیاں آگے خراب کر دیا۔ یاد رکھو مشرکہ عورت کو بھی گھر موحدہ عورت کے پاس ہر وقت آنا جانا بیٹھنا نہیں چاہیے، خیال رکھیا کرو۔ وہی تو جڑ کٹ دیا نہیں جو 2 سال گزر جانتے بچہ نہ ہوئے تو پھر وہی تو کل کٹ دیا تسی مندے جو کوئی نہ ہوئے، تسی وابی جو ہوئے تسی جاؤ تے صحیح ہو سکا میرے تو میاں جڑا وہ پکا وابی ہو مندہ نہیں تو لے آن دے اون جان دی یہ دے واسطے بھی لے آن، یہ ان ٹونے ٹوٹ کے گھر ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود دھاگا کٹن لگے، بی بی آندھی عبداللہ نہ کٹو، ورمایا درد ہو جائے گا، ورمایا میں کٹ رہا وہاں درد نہیں ہوئے گا۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں شرک تو ڈر جاؤ، شرک تو بچو ڈر جاؤ، توحید دے اندر پکے ہو جاؤ ڈٹ جاؤ، عقیدہ توحید اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عبداللہ بن مسعود اپنی بیوی دا بنے ہوئے دھاگا کٹ رہا نے، فرمایا شیطان سی جیڑا تن چوبے دیندہ سی جدوں تو دھاگا لا دینیے اس ویلے شیطان چوبے مار دے دا کیدہ دھاگے تے قائم ہو جائے تے جدوں تو دھاگا بن لینیے شیطان پچھے ہٹ جاندہ ہے ہن کم ہو گیا ہے ہن دا کیدہ ہو گیا ہے نہ دھاگے تے عقیدہ نہ کسی اور چیز عقیدہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جے گلے اندر تویز ہویا تے موت آ جائے گی، جے دھاگا بنے ہویا موت آ جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حدیث سنیے مسند احمد دی اندر حسن درجے دی حدیث پاک میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے نے چار نے بستی دے کولوں دی گزرے چون بستی دے کولوں دی گزرے تے بستی تو باہر نہ ایویں سمجھو با وہ روڈ سڑک راستہ گے جا رہے سی وہ دے قریبی ایک تھان سی دربار سی آستانہ شریف سی جو ملنگا کلندرہ ویکھیا نا با اے جڑے بندے کوئی مہمان جا رہے ہیں تے کوئی نہ کوئی شاید دے سد سارے دوڑے آئے رات آگے کھڑے ہو کے کہنے لگے پھاڑ لیا انہاں کہا با تسی کون ہو انہاں کہا سیدھا کہ مسافر جا رہے ہیں انہاں کہا تو انہیں پتہ نہیں ہے تو رہن راہ گزرن دے آداب تو نہیں پتہ کئی دربارے ہو جو انہیں سڑک دے نال گڑی روک کے ہر ڈرائیور چار آنے پاندہ ہے تاں لنگ دے نہیں تو وہ گڑی دے ٹیر پھٹ جا مڑے انہاں کہا کوئی نہ کوئی شیعہ بزرگاہ دے ناتے چڑھا دو آگے چلے جاؤ وہ کہنے لگے اسی توحید والے اساں ایک کام کدے نہیں کیتا انہاں کہا جڑا کرے نہیں اسی لنگن نہیں دیں دے وہ کہنے لگے یہ لنگن دیو یا نہ دیو گزرن دیو یا نہ دیو اے کم ساڑھے کلو نہیں ہو سکتا انہاں کہا کوئی شہ چڑھانی پہ گی انہاں کہا چلو کوئی مقبول عذر کرو انہاں کہا یار اسی سفر تے جا رہے ہیں تے لمبا سفر ہے تے ساڑھے کل شہ ہی کوئی نہیں خالی جیب اسا کی چڑھاوڑا ہے مشرک اللہ کرے زید تے نہ آوے ڈھیٹ سن مشرک کہنے لگے جی کوئی شہ نہیں نا تے مکھی چڑھاؤ ان دا صبح مچھی دے بزرگاں تکے بناوڑے ہے مکھی کیوں چڑھواندے نے مشرک یہ نہیں چاہتا کوئی کھانے کو ملے یا نہ ملے وہ چاہتا ہے با کوئی نہ کوئی اس کا عقیدہ برباد ہو جائے آدھا مکھی چڑھا دو دعا صلاح کی تھی آپس اچباگ مکھی چڑھان دے وچ کیا رہ جے یہ ہے تے اونجی کیڑی ماڑی پاک شہ کوئی کھان والی شہ پینا والی شہ مکھی چڑھا دینے ہو ایک بندہ کہنے لگا یار مکھی چڑھا دیجئے دو جاندہ اتق اللہ حق تقات اللہ کو ڈر مکھی بناڑ والا وہی تھے اللہ ہے مکھی غیر کے نام پہ کیوں چڑھے بکرے کا مسئلہ نہیں ہے مرغے کا معاملہ نہیں ہے گڈے کا معاملہ نہیں ہے گائے نہیں چڑھا رہے کوئی پرندہ نہیں مکھی ہے مکھی پاکیزہ شے نہیں ہے مکھی ہے کھانے والی چیز نہیں ہے حقیقت میں مکھی ہے دو مواعد کھڑے ایک کہنے لگا یار ڈول گیا نا کہنے لگا یار مکھی چڑھا لئیے کہ دے مشرک پھاڑ کے ماری نہ چڑھو نہ کہ چڑھانی پہنی شہ نہیں تسا مارنا ہے انہیں کیا میں تے مکھی نہیں چڑھانی انہیں کیا تو چڑھا یا نہ چڑھا میں چڑھان لگا ہوں جان بچانی ضروری ہے انہیں مکھی انہوں پھڑے آتے کہنے لگا لوپ کلندروں ملنگوں مجاوروں اے بت دے ناتے بزرگاں دے نام تے انہیں مکھی انہوں پھڑے آتے چھڑ دیتا انہیں کیا جا تو رہا ہو گیا ہے دوجے انہوں کہنے لگے تو مکھی چڑھا وہ کہندہ ہے مکھی بھی غیر اللہ دے نام تے نہیں کتے بکرہ کتے چھترہ ہے انما حرم علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما اہل بی لغیر اللہ غیر اللہ دی نظر و نیاز بولو اچھی بولو نہیں بولو نا تو اسی کہو آرام میں نہیں کرنا اس بات کہ کوئی رولا پڑے تو توڑے خلاف پڑے غیر اللہ دی چیز غیر اللہ دے نام تے ونڈی ہوئی چیز چھوٹی بھی حرام میں تے وڈی بھی غیر اللہ دے چھوٹی وڈی سمجھ غیر اللہ دے نام دے ونڈی ہوئی چیز منصوب کی تھی وہ چیز حرام میں بندہ سوال کرتا ہے حیران ہوتا ہے بھائی یار جب اسی جانور ذبح کرنے نا تا اللہ تا لینا بسم اللہ اللہ اکبر وہ جانور پھر ذبح حرام کیوں ہوتا ہے میں آگا سنو حرام کیوں ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر حرام جانور تے پڑھنا حلال نہیں ہوتا اے حلال جانور ہوتے پڑھئے تے حلال جانور کھانا پاک ہوتا ہے گدہ حرام ہے بسم اللہ اللہ پر پڑھو حلال ہو جائے گا
نہیں مرغا تے بکرا حلال ہے، او دیوتے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو تھے ہو حلال ہو جائیں گا۔ جدوں غیر اللہ دے نام تے جانور منصوب ہویا ہے، اے بکرا فلاں بزرگ آندا ہے، او دے نام دا ہے، اے بکٹا فلاں بزرگ دے نام دا ہے، مجھ فلاں بزرگ دے نام دی ہے، گائے بزرگ دے نام دی ہے، او اسے ویلے حرام ہو گئی، وہ جیندی جاگ دی حرام ہے، وہ پھرتی ہوئی بھی حرام ہے وہ بھینس ہے حرام ہے، وہ گائے ہے حرام ہے، بکرا مرغا ہے حرام، وہ زندہ حرام ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وہ غیر کے نام پہ منسوب ہو چکا ہے، وہ جیتا جاگتا حرام ہے، اب حلال نہیں ہے۔ جب حرام ہو گیا ہے تو حرام جانور پہ تکبیر پڑھنے سے وہ حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہے۔ گھروں ٹورے آئے تھے ادو ہی حرام ہے، گھر جنا چگدہ چردہ رہے وہ پھر بھی حرام ہے، او دیو تن جو مرضی پڑی رکھو وہ حرام ہے، وہ حلال ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ غیر کے نام پہ منسوب ہو چکا۔ سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ اگلی بھی گئی سنو۔ او بندہ کہنے لگا میں غیر اللہ دے نام تے مکھی بھی نہیں چڑھانی کیونکہ مکھی اللہ دی مخلوق ہے، میں کیوں چڑھاواں غیر دے نام تے؟ انہیں مکھی چڑھان تو انکار کیتا ہے، انہاں پھڑ کے انہوں مارنا شروع کیتا ہے، مار کے انہوں قتل کر دیتا ہے۔ او بندہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے کہیں جنگل ہوگا، جنگل ہوگا، بستی ہوگی، وہاں وہ واقعہ پیش آیا۔ میرے محمد مصطفیٰ کی آمد سے، بادشاہ سے، دنیا میں آنے سے یہ پہلے واقعہ پیش آیا۔ کسی جنگل میں آیا ہوگا، کہیں پہاڑی علاقے بستی کسی علاقے میں آیا ہوگا۔ اس کی قربانی اللہ نے کتنی قبول کی ہے کہ اس کا ذکر حدیث میں بھی ہے، محبوب کی زبان میں بھی ہے۔ 1400 سال محبوب کو 1450 سال ہونے والے آپ بیان کر کے دنیا سے چلے گئے۔ آج ڈسکا میں رات کے آدھی رات کے وقت اس مجاہد کا مواعد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم جو مکھی چڑھانے سے انکار کر دے اللہ اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا، اس کا ذکر آج ہو رہا ہے۔ موحدو تمہارا نام کیسے مٹ سکتا ہے؟ ڈٹ جاؤ توحید پر، عقیدے پر۔ قتل ہو گیا، ہن فیصلہ سنیے، زبان کیڑی ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، توجہ ہے ماشاءاللہ، روٹی شوٹی کھا لیجئے، اساں تے پانی دا بھی اجے گھوٹ نہیں پیتا، تسی تھکے پے ہو، چلو اچھا انشاءاللہ رکھو، انشاءاللہ پینے انشاءاللہ 2-1 بجے رکھو۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں مکھی چڑھائی جہنم وچ، جنہیں مکھی چڑھائی گیا جہنم مرتے او بھی گیا ایک دن گیا جہنم دے اندر، جنہیں مکھی چڑھان تو انکار کیتا ہے اور شہید ہو گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ جنت داخل ہو گیا ہے۔ جناب انکار کیجئے اتقوا اللہ حق تقات۔ نبی علیہ السلام نے جویں دلاں نو صاف پاک کیتا ہے، اپنے دل صاف کر لیجئے، پاک کر لیجئے، تعویذ تو پاک کیجئے، شرک تو پاک کیجئے، غیر اللہ دی نیاز تو پاک کیجئے، نظر و نیاز تو پاک کیجئے، اپنے دلانوں صاف مطہر کیجئے، عقیدہ توحید اندر جم جائیے، ڈٹیے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سننا، مکہ مکرمہ فتح کیتا ہے، فتح کرن تو بعد طیف چڑھائی کیتی ہے، طیف دا علاقہ فتح ہویا ہے۔ جدوں طیف فتح ہو گیا ہے نبی علیہ السلام نے طیف فتح کرن تو بعد اگلے ہی دن فرمایا خالد جی یا رسول اللہ، فرما کل توڑی ڈیوٹی لگن لگی ہے۔ مابو جی کیڑی؟ فرمایا عزا بتنو کل توڑنا، عزا نو کل توڑنا۔ آج انقلاب آیا ہے طائف میں،
کل توڑنا ہے بت کو، ثقافت نہیں ہے ہماری۔ لوگ کہتے ہیں یہ مزار پرستی، یہ کپے، یہ جبے ہماری ثقافت ہے۔ نہیں ہے ثقافت، ہماری ثقافت ان کو توڑنا ہے، ان کو بنانا نہیں ہے۔ ہماری ثقافت ابراہیم علیہ السلام والی ہے، ہماری ثقافت شیر خدا علی المرتضیٰ والی ہے کہ ان کو زمین بوس کر دو، زمین کے برابر کر دو۔ یہ ہے اہل حدیث، اہل سنہ، اہل اسلام کی ثقافت۔ توڑو بت کو۔ کل بت ٹوٹنے اسانے طیف وچ سردار سارے کٹھے ہو گئے، نئے نئے مسلمان سن۔ آج ہی کہ نہ کلمہ پڑھیا، کہ نہ کچھ دن پہلے پڑھیا، انہاں کیا جے اے بت کل ٹوٹ دے تے کئی بندیاں نے اسلام تو پھر جانا ہے، تے نبی پانو مشورہ دے ویے بھئی یا رسول اللہ کوئی دیڑے ٹھہر جاؤ۔ سردار اکٹھے ہو کے نبی پاک دی خدمت کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایک پیغام لے کے آئے، مشورہ لے کے آئے۔ فرمایا دسو۔ یا رسول جڑا کل تو سا پروگرام بنایا نا، اس سا بہت جڑا انہوں توڑنا ہے۔ یا رسول اللہ رہن دو، کچھ دیڑے رہن دو، کوئی مہینہ 2-4 مہینے رہن دو، اسلام غالب آلن دو، جمن دو، ڈٹن دو، لوگ نوے نوے مسلمان ان کتے پھر نہ جا۔ نبی پاک نے فرمایا مشورہ مت دو، کل بت کو توڑا جائے گا، توڑے گے ہم۔ کہ یہ نئے بڑا غم کھاتا ہوندہ ہے جی فلانا بندہ اہل حدیث ہو گیا کتے پھر نہ جاوے۔ مولوی پہنچے ہوندے نے دوجے دن تیجے دن کولج، بغیرت قسم کے مولوی، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ تیجے دن پہنچے ہوندے نے جی نے کول شریف کو نہیں کیتا جی انہاں درس قرآن کرایا، کول نو سنگ لگے ہوندے۔ یہ تیسرے دن کا درس قرآن کل کی بدترین صورت ہے۔ اگر کل 7ویں 40ویں کی دلیل نہیں ہے تو مرنے والے کے گھر تیسرے دن درس کی بھی دلیل نہیں ہے۔ اگر وہ بدعت ہے تو یہ بھی بدعت ہے۔ اس کا رد کرتے رہے ہو، اسلاف سے رد کرواتے رہے ہو، اور آج میڈیا سے لوگوں سے متاثر ہو کہ تم بھی تیسرے دن درس دینے لگ گئے ہو، جس طرح وہ بدعت میں ہے جس طرح تم بھی بدعت میں ہو۔ وہ خاص کر ماں مر جائے تو پھر تو مولوی نے پہنچنا ہو، ماں مرے تو پھر پہنچنا ہے جی ہو۔ ہن پتہ ہے ہن بجڑا ایک وہ دل دا غم ہے، وہ نواں تاز ہے، سارا دن اس ماں نو دوائی تے لے کے دتی کوئی نہیں، ہن تے کوئی جنے مرضی پیسے کٹوا لو ماں دے ناتھ۔ تیری ماں مر گئی ہے، وہ پھر ہن بیٹھا ہے شالا مرے نہ کسے دی ماں، شالا کسے دی ماں نہ مرے۔ جھوٹ ہے، بکواس ہے، کیا کہہ رہا ہے شالا کسے دی ماں نہ مرے؟ یہ دعا غلط۔ ماں نے دے مرنا ہے، توجہ، ماں نے مرنا کوئی نہیں، مرنا ہے شالا کسے دی ماں جانے نہ مرے، ماں مرے نہیں تو ماں کدے جائے؟ ماں مرے نہیں تو کہاں جائے؟ ماں رب ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جس پر موت نہیں آئے گی، شالا کسے دی ماں نہ مرے، مرے کیوں نہ؟ ماں نو دنیا جیسے راک کے دے مارنا ہی، ذلیل کرنا ہی، رسوا کرنا ہی۔ ماں بڑھاپے میں پہنچ گئی ہے، اگر اللہ اٹھا لے جنت میں چلی جائے تو اور کیا چاہیے؟ ماشاءاللہ کسی دی نہ مرے، کسی دا برا نہ مرے، کسی بہن نہ مرے۔ یہ تو مطلب ہے تو آگے بیٹھے ہیں کسی مرن نہیں دے وڑا۔ یہ کون سی دعا ہے؟ انشاءاللہ کسی دی جانے ماں نہ مرے، یہ عجیب شعر ہے بجانے انشاءاللہ کسی دی ماں نہ مرے۔ سارے دی ماں نے مرنا ہے کہ کوئی نہیں مرنا؟ بس اے دعا کیتا کرو موت آوے تو ایمان ہے چاہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دوڑے تے مرثیے تے نوے سارے کٹھے ہو کے پوری قوم اکٹھی۔ تیجے دن مولوی پہنچے ہوئے ہیں، ماں دا غم رون دے ہے، بہن دا غم رون دے ہے۔ یہ رونا نہیں ہے، یہ بدماشی کا رونا ہے، پیسوں کے لیے بدعت میں شریک ہے۔ او جی ایک بندہ جی او پھر اہل حدیث ہو ہے تے وہ ساری برادری اہل حدیث کو نہیں تھے، او جے نہ گئے تو وہ پیچھے مڑ جاسی، مڑ جائے دفع ہو جائے۔ جڑا اہل حدیث ہو کے پلٹ جاتا ہے، ہمیں اس گندے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ گندہ انڈا ہے، جانے دو جہاں بدبخت جاتا ہے۔ ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم کسی کو اہل حدیث کرنے کے ذمہ دار نہیں ہے۔
ساری دنیا جہنم میں جاتی ہے، جائے ہمیں کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا۔ لست علیہم بمسیطر، ہماری ذمہ داری ہے قرآن و سنت بیان کرنا۔ مان لے جس کی مرضی نہیں مانتا، جس کی مرضی، جو جنت میں جائے اس کی مرضی، جہنم میں جائے اس کی مرضی، کفر کرے اس کی مرضی، شرک کرے اس کی مرضی، ہاں جناب شکر کرے اس کی مرضی، انکار کرے اس کی مرضی۔ ہمارا ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے قرآن کھرے انداز میں بیان کرنا، محمد کی حدیث کو بیان کرنا۔ قیامت والے نبی آئیں گے کچھ جنہ دنال ایک امتی بھی نہیں ہوئے گا۔ رب نہیں پوچھے گا کہ تینوں جو مقرر بنائی، خطیب بنائی، مولوی بنائی، عالم بنائی، تو بندہ ایک اللہ کا حدیث کیوں نہیں کیتا، کان پھاڑ لے۔ اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ صرف پوچھے گا جو کچھ علم دیا تھا بیان کیا ہے یا نہیں کیا، بس۔ انہوں کہہ دیو کہ تیوں اکیلا اہل حدیث ہے، تیرا باپ مر گیا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، ہم نہیں آتے۔ جب تو مرے گا تو آئیں گے، نہیں آتے۔ تعزیت کے لیے جاؤ، حوصلے کے لیے جاؤ، صبرت کی تلقین کے لیے جاؤ، جنازہ کے لیے نہیں ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو نہیں ہے۔ تیسرے دن کوئی کول ساتواں چلیسواں کوئی درس نہیں ہے، نہ جائیے، انکار کیجیے، بھائی ہم نہیں آ سکتے، یہ رسم ہے، یہ دین میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ راضی رہو تب بھی، ناراض رہو تب بھی۔ مجھے امید ہے اگر مسلک کو سمجھنے والا ہوگا کل آ کے تمہاری غلامی کرے، احترام کرے۔ تو جے اتھے پہنچ جاؤ گے تو کہے گا جے جا تو ہے مولوی، جے جا میں، تو لے اپنی فیس تے جا دفع ہو جا، تو بھی بدعت ہے تے میں بھی بدعت ہے۔ ناراض نہیں ہو رہا ہے، ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے؟ آئی تو سن لو نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا رسول اللہ کو جے دیڑے رہن دیو، لوگ نوے نوے مسلمان۔ فرما طیف کے سرداروں سن لو، کل خالد آئے گا اور عزہ کو توڑے گا۔ انہاں کہ وہ گال تے کوئی نہ چلی، پھر آئے گٹھے ہو گئے۔ یا رسول اللہ ایک اور مشورہ ہے، او دے ذرا غور کر۔ فرما دسو یا رسول اللہ جیڑا بندہ عزہ دے نیڑے آویا نا تینوں ہاتھ شاتھ لاویا تو انہوں لگدا ہی جھٹکا، اے بزرگ پہ جاندہ ہی اگو جھٹکا لاندہ ہی، تو بندہ جا پچھاں ڈگدا سی۔ عزہ بت دے قریب جیڑا آندہ سی انہوں جھٹکا لگدا سی۔ یا رسول اللہ کوئی داڑے رہن دیو، نوے نوے لوگ مسلمان ہیں، جے کل گیا نا خالد اتھے توڑن تے لگ گیا جھٹکا، جے او مگر ڈگیا تے لوگ مزاق کرن کہ ہون راضی ہو بہت توڑ دیو، وہ ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے، وہ دیکھو خالد گرا پڑا۔ نبی پاک نے فرمایا طیف کے سرداروں ہٹ جاؤ، اٹھ جاؤ، محمد کے پاک کو لو اٹھ جاؤ، کل خالد توڑے گا۔ جھٹکے مشرکوں کو لگتے ہیں، محمد کے صحابہ کو نہیں لگتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، سید ستین شاہ صاحب ندوی۔ وہ تو مارے یا کشو دلوں مارے یا تو چلو چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا کل توڑیں گے، جھٹکا سانوں لگدا، جڑے مرضی قبر تو ساڑھے کو درخت پٹوا لو، جھٹکا لگ جائے تو ہم تمہارے مسلک کو قبول کر لیں گے۔ چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے، کھلی آواز ہے، جس دربار پر کوئی درخت جہاں جھٹکے تمہیں لگتے ہو ہمارے حوالے کرو، ہم کاٹتے ہیں۔ جھٹکا لگ جائے تمہارے مسلک کو قبول کر لیں گے۔ جھٹکے نہیں لگتے، جھٹکے اہل شرک کو لگتے ہیں۔ موحدوں کو جھٹکے جب بھی لگتے ہیں نا وہ حالہ الجھ نہیں لگتے، موحدوں کو جھٹکا لگے ڈرتے ہیں تو اللہ کے سامنے روتے ہوئے ڈر۔ سجدوں میں کب کبھی تاری ہوتی ہے ہم پر، سجدوں میں ہم روتے ہیں، سجدوں میں لرزتے ہیں، سجدوں میں قبروں پر ہم نہ لرزتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ جھکاتے ہیں، نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ یہ ہمارا مسلک ہے، نہ منہج ہے، نہ یہ ہماری دعوت ہے۔ کل توڑیں گے عزہ کو۔ خالد گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خالد کلہاڑا ماری تے سمجھ کے ماری تے سوچ کے ماری تے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ماری، کچھ نہیں ہوندہ۔ گئے پتنوں توڑیا،
وچوں آواز آئی چیخی عزا جننیا شیطانہ بہت دے ہوتے رہندی آئی جننی شیطان عورت معنس جننیا جڑے جھٹکے مار دی آئی جدو سیدنا خالد لایا نا کلاڑا مارے ٹھوکر ماری چیخی جننیا فرمایا خالد ہور مار خون جاری ہوا بت کو توڑا گیا خون تازہ نکلا نبی پاک نے فرمایا عزا شیطانہ تھی ماری گئی ہے قتل ہو گئی ہے اب جھٹکے نہیں لگیں گے قیامت تک کسی کو طائف والے خود بھی توحید پر قائم ہوں گے مجھے امید ہے صحیح البخاری کی حدیث ہے مجھے امید ہے کہ طائف کے والوں کی نسلوں میں شرک نہیں آئے گا ان کی نسلیں بھی توحید کی گواہی دیں گی کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایماندارو ڈرو اللہ کرو جو ڈرن دا حکم ہے شرک تو بچو بیزار ہو جاؤ برات کرو نفرت کرو شرک تو توحید دے معاملے اندر پکے ہو جاؤ ڈرو شرک تو ڈر جاؤ ڈرو اللہ کرو حیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نا صحابہ کرام اتنے کھڑے ہو گئے عقیدہ توحید دے اندر کہ نبی پاک نے فرمایا مجھے خطرے کو نہیں میرا کوئی صحابی شرک کرے نبی پاک نے توحید دا جام پلاون تو بعد توحید پختہ کرن تو بعد نبی پاک نے صحابہ کے دل میں پیغمبر کی اپنی سنت کی اہمیت بھر دی تھی مجال ہے سنت کی مخالفت ہو توجہ ہے ماشاء سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے زخمی حالت اندر خنجر لگے ہوئے نے خون جاری ہے دودھ اور شہد ملا کے پلایا گیا ہے سیدنا عمر دے پیٹ تے راہوں او بار آ گیا ہے شہد بار آ رہے ہے دودھ بار آ رہے ہے کیفیت صحیح البخاری اندر حدیث پاک صحابہ کرام دے دلان صفائی طہارت پاکیزگی دیکھیے سیدنا عمر دا مقام دیکھنا ہے تقوی دیکھنا ہے تو دیکھیے فجر دی نماز پڑھا رہے ہیں تلوار جناب آپ خنجر مارے گئے گر پڑے مسجد نبی کے مصلی پر گرے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کیا پہلی صف میں اصحاب ہے دوسری صف میں رسول اللہ کے ساتھی ہے تھوڑا جا کھٹکا ہو جائے تو آڑے جو ایک بھی نہ رہے سارے باہر نکل جاؤ عمر جیسا انسان زخمی ہو گیا ہے مسجد نبی کی نماز نہیں ٹوٹی اب تو رمان ابن عوف آگے ہو گئے جماعت کو سنبھال لیا جماعت شروع ہے نماز شروع نماز مکمل ہوئی سیدنا عمر نے اٹھایا گیا زخمی حالت گھر لے آیا گیا بے ہوش تھے کوئی علاج معالجہ تھوڑی جی ہوش آئی ہوش دے اندر آن تو بعد پہلا سوال ہوش میں آن تو بعد پہلا سوال کیا کیا تھا میری امی کا کیا حال ہے ابو کا کیا حال ہے بیٹوں کا کیا حال ہے گھریوں بھائیوں کا کیا حال ہے رشتےداروں کا کیا حال ہے کسی کو بلاؤ نہیں ہوش دے اندر آن تو بعد پہلا سوال نماز پڑھ لی سی صحابہ نے جب میں زخمی ہو گیا سا گر گیا سا نماز پوری ہو گئی تھی یا نماز کسی کی رہ گئی تھی یہ دسو نماز پوری ہو گئی سی جماعت ہو گئی سی نماز پوری ہو گئی سی جی نماز ہو گئی پوری پڑھ لی جی پڑھ لی انہیں تک ایک جوان آیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار پرسی کرتا ہے بیمار پرسی کر کے جوان انج پچھن ہٹیا میرے عمر تکینا ٹیک لگا کے انج جو نظر دوڑائی ہے تے او دے پیران تے نظر پہ گئی ہے تے او دے پیر جڑے نے ٹخنے جڑے نے او سلوار تے بند جڑے ٹخنے تو تھلے جا رہے ہیں ٹخنے ننگے نہیں امیر عمر نے اس حالت اندر بلایا اور فرمایا اینو ذرا واپس بلاؤ اس میرے بھتیجے نے واپس بلاؤ بلایا گیا میرے دوست بیٹا میرا بھتیجہ نو واپس بلایا گیا جو ہی واپس آیا فرما بھتیجے اپنی چادر سلوار تخنا تو اوپر کر لے اللہ رحمت دی نظر نہ نہیں ویکھے گا
خون جاری ہے، سنت پھر بھی خیال ہے، خون جاری ہے تے توہاڈا سویرے کی ہوندہ جدو 50 روپے دے کے منڈوان دے ہو داڑھی نو، خون جاری ہے امیر عمر کا، پھر بھی سنت کا ادب احترام موجود ہے۔ تو جب اسی سویرے حمام تے سکون نال بیٹھے ہوندے نائی دے اگے اینج بیٹھے ہوندے جو چاچے دا پوتر ہے، کدی ادو ہاتھ ماردہ ہے، کدی ادو ہاتھ ماردہ ہے، پھر نرم کردہ ہے، پھر صابن سوبن لاندہ ہے، پھر تو جناب پوڈر لاندہ ہے، پھر جناب تھوڑی جی مالش کردہ ہے، پھر جناب پوری شیو کردہ ہے، صاف ستھرا تھوڑا منہ کر کے پھر آندہ ہے ہون دس با کیسا بن گیا جی، بہت پیارا ہو گیا وہ ماشاءاللہ۔ توجہ، دل تھڑکتا نہیں ہے، کانپتا نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہو، کبھی خیال نہیں آیا کہ کیا کر رہے ہو۔ اس داڑھی کی ضد دیکھ لو، 40 سال ہو گئے تسی منڈوا رہے ہو، یہ پھر بھی دوسرے دن آ جاتی ہے، شاید کبھی تو حیا کرے گا، کدے دا خیال آ جائے گا، کدے دا بس کر ہی دے گا۔ زخمی حالت میں عمر کو سنت کا احترام ہے، یہ ہے اتقوا اللہ حق کا تقات۔ فسق و فجور میں گھرے ہوئے دوستو کہاں جا رہے ہو؟ اور میں کیا کرنا دسو تے صحیح، کیڑا بندہ ہے جنہوں ویک کے تو انہوں داڑھی منڈوانا پسند آیا ہے، اس بندے کا نام لو، زبانہ کھنگالو، کون سا بندہ ہے جس کا چہرہ تم نے لائق کیا ہے، جس کی بنیاد پہ داڑھی کٹواتے ہو؟ مجھ سے پوچھو میں نے داڑھی کیوں رکھی ہے، مجھے جس کا چہرہ پسند آیا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ میرا کوئی آئیڈیل ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی قائد ہے جنہوں تسا ویک کے منڈوائی ہے، اس کا نام لو بدبخت کا، بتاؤ کون ہے جو آئیڈیل ہے تمہارا؟ میرا چہرہ اونجر ہونا چاہیے جو میں فلاند ہے، میرا چہرہ ایسے ہو جیسے محمد مصطفیٰ کا تھا، یہ میرا آئیڈیل، یہ میرا نمونہ ہے، یہ میرے مطاع ہے، مقتدہ ہے، پیشوا۔ تو آنو بھی تے آخر کوئی چاہیے ہے نا اپنا رہنما، تسی میں نے دسو با تسی کیوں کٹوان دے ہو؟ اچھا آج تو با چلو ماشاءاللہ، اچھا تمہیں مان جا، اچھا چلو توجہ ہے ماشاءاللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایماندارو ڈرو اللہ کو جویں ڈرن حق ہے، جویں توحید اندر جمع ہو ڈٹے ہوئے پیغمبر کی سنت ڈٹ جائیے، جم جائیے، سنت کی مخالفت نہ ہوئے، پھر معاملات والا آئیے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنگل اندر نے، روزے دی حالت اندر نے، اور افطاری واسطے کوئی شے کول کوئی موجود نہیں، دور ویکھے ایک بکریاں دا چروایا بکریاں چرا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر دے نال کوئی ساتھی بھی نے، فرما آؤ چلو چلیے، آؤ جڑا بندہ بکریاں چرا رہا ہے او دے کولو کوئی بکری مل لے لانگے اور ذبح کرانگے، گوشت پکاوانگے، تیار کرانگے جنگل اندر اور افطاری کرانگے۔ آئے عبداللہ بن عمر اس بکریاں دے چروائے دے کول آگے فرمان لگے، اے چروائے بکریاں دے جی، اسا روزہ رکھے ہوئے ہے تے روزہ افطار کرنا ہے تے کچھ افطاری دے انتظام کرنا ہے، ساڑھے کل چیز کو نہیں، اسی چاہنے با تسی اس طرح کرو، بکری سن ایک مول دے دو تے اسی تو پیسے بھی دے آنگے، نال کچھ گھر لے جانا واسطے گوشت بھی دے آنگے تے نال افطاری ٹائم تو نال روٹی بھی کھواوانگے، گوشت کھواوانگے بھی صحیح تے سن ایک بکری دے دو۔ بکریاں دا چروائے میٹرک بھی کوئی نہیں، ان ایف اے بھی کوئی نہیں کیتا ہویا، بی ایس بھی کوئی نہیں تھی، بی ایس سی بھی انہیں کوئی نہیں کیتی ہوئی، عالیہ بھی کوئی نہیں تھی، خاصہ بھی کوئی نہیں تھی، عالمیہ بھی کوئی نہیں، کسی مدرسے دا پڑھے ہوئے بھی کوئی نہیں تھی، کسی ممبر دے چڑھن والا خطبہ بھی دیون والا کوئی نہیں، جنگل چ رہندے ان پڑھ ہے، بکریوں کا چروایا۔ جواب سنے، جواب کہنے لگا عبداللہ بن عمر بکریاں میریاں نہیں میرے مالک دیاں نے، یہ بکریاں میریاں تے نہیں میرے مالک دیا نے، میں تو چروایا وہاں چروان واسطے آیا، ویچن دی اختیار میرے کول تے کوئی نہیں۔
عبداللہ بن عمر تھوڑی جی دلچسپی ہوئی بس تھوڑا جا کے ودھیے فرمان لگے یار پیسے بھی دیاں گے تو گوشت بھی دیاں گے. جواب آیا بکریاں میریاں نہیں. عبداللہ بن عمر نے ایک اور طریقہ سمجھایا پیار اچ محبت بس شاید اندازہ کیجئے بات تے پہلی باری سمجھ آ گئی ہے لیکن اور تجسس ہویا او دی امانت دیان دے کہ بکریاں دا چروایا امانت دار. جے تہاڈی مسجد دے اندر کولر لگا ہوئے تے نال گلاس تے زنجیری بنی ہوئے رو اس چروائے نو. جے لیٹرینہ اندر ٹوٹیاں دے ہوتے جناب جنگلہ بننے ہوئے بس ٹوٹی کوئی جہاز کھول لے جائے رو پھر اس چرواہے کو وہ کتنا عظیم انسان ہوگا. جنوں قرضہ دے چھوڑیے تے جے واپس نہ کرے تے رو اس چرواہے نو. سیل مینوں خیانت کرنے والوں دکانہ دے ہوتے جناب پیسہ چرانے والوں مال چرانے والوں ملاوٹ کرنے والوں دھوکہ کرنے والوں بے ایمانی کرنے والوں ہر چیز دے اندر دو نمبری کرنے والوں رو پڑھے لکھے لوگوں رو ان پڑھ چروائے نو. دیکھو اس کا مقام شان عزت و عظمت. عبداللہ بن عمر اگے ہوئے فرمایا گال تو سونا ہزاراں بکریاں نے یار بڑا بڑا ریوڑ ہے بکریاں تے جے تو شام نو گھر جا سے دے ایک ویج بکری نہ ہوئی تو وہ اگر گنن لگو یا تیرا مالک انہیں کوئی حاضری لامنی ہے بکریاں دی انہیں کوئی گننا ہے تے جے پتہ لگ گئی گیا تے تو پتہ کی کمی جی دسو تو کہا چھوڑی با ایک بکری انہیں ریوڑ چکے دے رائے تے اڑ گئی ہوئے گی کسی اور ریوڑ رال گئی ہوئے گی کوئی بھیڑیا بڑیا لے گیا ہوئے گا کدے پہاڑوں اولے ہوئے گی سمجھ میں نظر نہیں آئی ہوئے گی باقی پوریا نے ایک قد رہ گئی ہے دے اید وچ لڑائی کا دی جھگڑا کا دا تو معقول عذر کری. چروایا اندھا اچھا میں مالک نو مطمئن کر لاں جی انج مطمئن کر لو تے چروایا کہنے لگا این اللہ این اللہ پھر اللہ کتے وے این اللہ اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے میں اس چروائے نے اگے گل سنن دی ہمت نہیں کی تھی دیر نہیں کی تھی انتظار نہیں کی دوڑ گیا چروایا چھوڑ کے کہ کیسے لوگ نے یہ سمجھ نہیں پایا کہ میں کیوں کہہ رہا ہے اور دا ایمان تقوی ویکھنا چاندے سن وہ چھوڑ کے کہ کیسے لوگ نے کہو جی میں وردان سکھا رہے ہیں یا ہیلا سکھا رہے ہیں وہ دوڑیا جا رہے ہیں بکریاں وال جا رہے ہیں تے نال کہندہ جا رہے ہیں کی گلاں کر دو این اللہ جے مالک نہیں تے اللہ کتھے وے جے مالک نہیں ویندہ پیا تے میرا اللہ دے ویندہ پیا ہے میرا اللہ ویک رہا ہے پھر اللہ کتے وے عبداللہ بن عمر نو یہی جملہ کھا گیا ہے. سارے راہ تھوڑی دیر بعد خیال آوے عبداللہ بن عمر نو تے فرمان واہ چروایا این اللہ واہ چروایا کیڑی گل سمجھا گیا ہے کیڑا درس دے گیا ہے بکریاں دا چروایا پیغام امانت دے گیا ہے تقوی دا پیغام دے گئے اتقوا اللہ حق تقات. کتنے ہی لوگ نے جنہاں رال کے کاروبار کیتا ہے ایک ساڑھا بھی دوست جو نے ایک دوست نال کاروبار کیتا میں پوچھا پر سنا تیرے کاروبار دوسرا کہ شاہ جی پیسہ تو ماشاءاللہ لیکن ایک کام شروع کیتا ہے وہ دے جیڑا تجربہ میرا کوئی نہ ایک دوست لب گیا بڑا تجربہ وہ دیکھو اسا رال کے کام کیتا ہے بڑا ماشاءاللہ برکت ہے. میں چلو کوئی 8-9 مہینے بعد پھر ملاقات میں سناؤ منہ لٹ گیا میں کیوں ہے بس یہ شاہ جی کی پوچھ دو ساری دنیا بے ایمان ہے میں کیوں ہے نعوذ باللہ کی کہہ رہے وہ آندھا جی بس وہ تجربہ میرے کوئی نہ پیسہ وہ جڑا دوست نہ پارٹنرشپ تے کام کیتا ہی وہ سارا پیسہ لے گیا تجربہ میں دے گیا پیسہ آپ لے گیا. امانت داری کر کے دیکھ لو کسی کو پیسے دے کے ویکھ لو مولوی دے کے ویکھ لو کسی خطیب نو دے کے ویکھ لو تے وقت تے من لے کے وکھا دیو واپس یہ تجربہ کرنا ہے تے من دے کے ویکھ لو. اللہ میرے تے بھی رحم کرے تھوڑے تے بھی رحم فرمائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما رات فرما رہا این اللہ واہ چروائے کی کہہ گئے ہیں این اللہ اللہ کہتے ہوئے آئے واپس مدینہ اندر ساتھیوں نے کیا جاؤ اس غلام دی تلاش کرو لبو تے انہوں مل لے آؤ او دے کول نہیں رہن دینا ہو غلام بڑا امانت دار تے متقی غلام میں خریدیا گیا غلام فرمایا غلام جے خریدنا چاہتے ہو تے میں پھر ریوڑ تے نہیں رکھ سکتا بکریاں بھی خرید لو
ساریاں بکریاں بھی خرید لیاں، ریوڑ بھی خرید لیا، بکریاں خرید لیاں نے، نال چروایا وہ غلام بھی خرید لیا ہے۔ جو عبداللہ بن عمر کو چروایا بھی آ گیا ہے، وہی غلام بھی آ گیا، بکری بھی آ گئی نے۔ عبداللہ بن عمر فرمان لگے جا اللہ واسطے میں تین بھی آزاد کیتا ہے تے ساریاں بکریاں تن تحفہ دے دیتی آنے۔ اتقوا اللہ حق تقاتے، اتقوا اللہ حق تقاتے، اے ایماندارو ڈرو جویں اللہ کو ڈرن دا حکم ہے، جویں توحید پکے ہو، اہل حدیث و سنت اندر جمے ہو، ڈٹے ہو، پکے ہو، ایویں معاملات بھی صاف ستھرے ہو جان، جویں حدیث صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا دو، اے بھی کوئی پڑھے لکھے نہیں، دو جٹ زمیندار، ایک نے زمین مول لئیے، دوجہ نے زمین ویچی، ویچن تو بعد انہیں اپنے پیسے لے لینے، انہیں زمین دا قبضہ دے چھوڑے ہے، انہیں زمین اندر حل جو ہے، حل جوڑن تو بعد حل دا پھالا جڑا تھلے ہو کسے شے نہ ٹکرائے، جو حل اڑیے انہیں جناب حل نو چھاڑ دیتا ہے، انہیں وہ اللہ پھڑے آئے، انہیں جگہ کھودنی شروع کیتی ہے، جو کھودے ہے تے وچوں سونے دا بھرے ہو یا مٹکا نکل آئے، کوئی ہونا ہوئے تو آکھا بہتے کپڑا سوٹ کوئی ویندہ ہی پورا سونے دا مٹکا نکل آیا ہے، سونے دا مٹکا چکدا ہے، گھر لے آیا ہے، ایک تولا نہیں، 2-4 کلو نہیں، سونے دا بھرے ہویا پورا گھڑ مٹکا گھر لے آیا ہے، گھر لے آ کے رکھ دے تے نال کی آندے اے سونے دا مٹکا میرا نہیں، کیونکہ میں زمین مل لئی سی تے سونا تے مل نہیں سی لے آئے تے او دا کوئی دفنایا خزانہ لگ دے، اے میرا نہیں ہے او دا ہے، چلو چلیے او دے وطن چلیے دے گھر چلیے، انہیں سونے دا مٹکا چک لے چک کے او دے کول پہنچ گیا ہے، کہنے لگے اے میرے بھائی میں تر کو زمین لئی سی جی پیسے تن دیتے، زمین تو میرے حوالے کی تھی میں او دے حل جویا ہے، او دے وچوں ہے سونے دا مٹکا نکلے ہے، اے میرا نہیں ہے تیرا ہے، چونکہ میں پیسے زمین دے دیتے نے سونے دے نہیں دیتے۔ اگو سن کے حیران ہو کے کہنے لگا اے میرے دوست سن لے، جدو زمین میں بیچی سی میرے دل دی نیت خیال ہے سی اے زمین بھی تیری ہے، زمین جو کچھ ہے وہ بھی تیرا ہے، اے میری نیت اندر سی ادو تے میں دسی نہیں سی، اے میری نیت سی میرا ارادہ سی، لہذا ہے سونا میرا نہیں بندا سونا تیرا ہے، سونا تیرا ہے میرا نہیں، دو یادن ساڑھا نہیں تیرا ہے، وہ آندہ تیرا ہے وہ آندہ نہیں تیرا ہے۔ اینجی دا کدے مقدمہ بے خیا جبا جہاں سی مولوی کول ہو گیا تو انہیں کہنا بچل دو رہن دیو تو یہ ہمیں لڑن ڈائے ہو ساڑھا صحیح پھر امانت تقوی اتقوا اللہ حق تقاتے تھے، وہ آندھا سونا میرا نہیں تیرا ہے، وہ آندھا یار نہیں میرا نہیں تیرا ہے، جھگڑا ہو گیا، کہنے لگے جھگڑ دے کیوں، آؤ قاضی کو فیصلہ کروانے ہیں، کسے قاضی کو جج کو منصف کو فیصلہ کروا لئیے، وہ آیا اور شاید سوچو تو صحیح کتنے 100 سال ہو گئے، یہ محمد مصطفیٰ سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، اماندار لوگوں کے ذکر کب چھپتے ہیں، آج بھی جاری ہے ذکر، اور تو اسی میں دسو کہ او دو بندے جڑے امانتدار آئے ساڑھے ذکر کرنل انہوں نے ثواب نہیں پہنچ رہا ہوئے گا، زمانے بیت گئے ثواب نہیں ختم ہوا، یہ ہے امانت، کتے گئے ملک امانت، یہ ہے امانت، یہ ہے امانت، اسے کہا جاتا ہے امانت۔ توجہ فرمائیے دوئے زمین ایک ویچن آل تے بھائی امانت صاحب ہی کام میں ہی کر دیں، ایک زمین ویچن والا ہے تے دو جا زمین امانت داری اللہ سنسارے نو ایسا ہی امانت دار بنا دے۔ توجہ فرمائیے تو کیس لے کے عدالت اندر آگئے نے، شاید تاریخ اسلام میں اس طرح دا قدم مقدمہ نہ آیا ہوئے کہ یہ حق میرا نہیں ہے یہ اس کا ہے، اور وہ کہے یہ میرا نہیں یہ اس کا ہے۔ ساڑھی عدالت رولا یہ ہوندہ ہے بھائی یہ دا ہے ہی نہیں یہ میرا ہے، دو آدھا جھگڑا ہے،
منصف جج نے ویکھیا دوئے کہندے نے ساڈا نہیں، کہنے لگا یار میں دسو کہ تواڈی اولاد ہے یا نہیں؟ ایک بندہ بولیا مینوں اللہ نے بیٹا دیتا ہے۔ بھائی تو دس جی اللہ نے منے کہ بیٹی دیتی ہے۔ فرمایا دوہاں دا نکاح کر لو تے سونا انہاں دے خرچ کر دو، اللہ نے امانت دی وجہ تو تواڈے ہوتے اپنی رحمت برکت فرمائی ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترے بندے چارن رات بارش آ گئی ہے، تینوں بندے سمجھیا بارش تے طوفان ہے، ادھر بچن لئی کسے غار اندر پناہ لئی پہاڑی علاقہ ہے، یہ تینوں غار اندر جا پا بیٹھے نے، اتو پتھر گریا بارش طوفان دی وجہ تو غار دے منہ تے آ کے رک گیا ہے، بند ہو گیا غار دا منہ، بارش رک گئی ہے، تینوں باہر آنا چاہندے نے تے غار دا منہ بند ہو گیا ہے، تینوں کہنے لگے یار اللہ نو پکارو، اللہ نو آواز دیو، تینوں تا متقی بندے پرہیزگار بندے توجہ فرمانا۔ ایک بندہ کہنے لگا میرے اللہ میرا حق بنتا ہے کہ تو میری دعا قبول کرے، میں تنوں راضی کرنے واسطے ایک ایسا عمل کیتا ہویا ہے، اللہ تو جان داتے ہیں کہ میں بکریاں دا چروایا، یار سارے ہی چروائے سنن پڑھ لوگ لیکن امانت کیسی؟ میں بکریاں چراندہ چراندہ دور چلا گیا، کچھ دیر ہو گئی گھر آنو آیا، دھیرا ہو گیا سی بکریاں دودھ دویا، دو کے گھر پہنچ گئے، بیوی بچے بیٹھے سنونا کیا سن پہلاؤ، میں کیا میرے والدین کتھے ہوتے اندر سوتے نے بزرگ نے سو گئے نے تو رہن دے انسان پیوا، انہیں کیا میری زندگی دی روٹین رہی ہے کہ جدو میں دو کے لئے ہوندہ سا پہلے والدین نو پلاندہ سا تے مگرو تو انو پلاندہ سا، لہٰذا میں اپنی روٹین روایت قائم رکھاں گا، والدین نو پہلے پلاواں گا۔ وہ کہنے لگے والدین سو گئے نے، چلو کوئی گل نہیں، کولا لے کے آیا کمرے اندر، یا اللہ میں آیا ہوں میرے والدین سو رہے سن، وہ سو رہے تھے، تیرے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، میں کولا لے کے والدین نے سبوں تک سرانے کھڑا رہا تاکہ اٹھے تو پلاؤں پھر اولاد کو پلاؤں، اولاد روتی روتی سو گئی، والدین کو پلانے سے پہلے میں نے اولاد کو نہیں پلایا، میرا حق نہیں ہے کہ تو غار کا منہ کھول دے۔ ڈرو اللہ کرو، ہون دے بندہ چادر دے تھلے فروٹ پایا ہوندہ ہے، والدین دے کمرے کو گزر کے جا بیوی نے بڑھاندہ ہے، بابا بھی ویندہ پہ سنبھال کے راکھ لے، پھر آندے ہو مولوی جی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بے ایمانوں کی خائن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان سے چیزیں چھپاتے ہو جن اپنے منہ جو بوٹیاں نکال کے تمہارے منہ میں ڈالی تھی، جس ماں کی چھاتی سے 2 سال دودھ پیتے رہے ہو اس ماں سے چیزیں چھپاتے ہو اور بیوی کو اور اولادوں کو دیتے ہو، پھر کہتے ہو مولوی جی کوئی دروازہ دسو دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ایسے بدنصیبوں کی دعائیں قبول، لے لو جا کے تعویذ، جاؤ قبروں پہ مزاروں پہ دھکے کھاؤ، دعا قبول نہیں ہوگی جو ماں کا نافرمان ہے۔ دعا قبول ہوئی ہے جنگل میں غار میں، صرف ایک رات ماں دے پیو دے سرانے کھلون نال اللہ نے ساری مصیبت دور کر دیتی ہے، جڑا روزانہ خدمت کرے اس کا انجام کیا ہو۔ دوجا بندہ بولے اے میرے اللہ مزدور میرے گھر مزدوری کردہ رہے، ٹھیکیدار کم کرتا رہا، جدوں کم مکہ او دے میرے حساب جھگڑا ہو گیا، وہ اپنے اصل پیسے بھی چھوڑ کے ٹر گیا، میں انہوں کہندہ رہا لے جاؤ گیا نہیں میرے زیادہ بندن، میں کہا نہیں تیرے تھوڑے بندنوں ٹر گیا، جڑے پیسے میرے حساب یو دے بندے سن، او دی میں ایک بکری خرید لئی، او پلدی ریوڑ بن گیا، کچھ سالہ بعد او آیا، انہیں کیا چلو اتھے یار کچھ میرا بقایا رہندہ میں لے لواں، اللہ جی او میرے کو لاگے انہیں کیا میرا حساب رہند ہے تو من پہچانے اتنے سال پہلے میں تیرے گھر کم کردہ رہا سا کیوں نہیں پہچانے انہیں کیا میری مزدوری دے دے، انہیں کیا سارا ریوڑ تیرا ہے،
انہیں کہا دن تو 2-4 ٹکیاں تو رولا پا دیتا سی سارا ریوڑ میرا ہے کہ میں انہیں کہا تو جو مزدوری چھڑ گیا سے وہ دی ایک بکری لئی ودیا پورا ریوڑ بن گیا ہے میں خائن نہیں ہوں بیمان نہیں ہوں اللہ نے مجھے اپنا ڈر دیا ہے یہ سارا ریوڑ تیرا ہے میرا نہیں ہے یا اللہ میں نے سارا ریوڑ وہ دے حوالے کر دیتا سی میرا حق نہیں بندا کہ تو میری دعا قبول کرے اتقوا اللہ حق تقاتے اتقوا اللہ حق تقاتے تیجا بندہ بولیا تھوڑا جا پتھر ہلے ہے غار دا منہ تھوڑا جا کھولے ہے لیکن بندہ اجے باہر نہیں آ سکتا تیجا بندہ بولیا ہے میرے اللہ میرے چچا دی خوبصورت ترین بیٹی انتہائی غریب تھی غربت میں تھی او دن اس نے میرے نال رابطہ کیتا میں انہوں کیا کہ غربت دی وجہ تو کہ تو میرا تعاون کر میں کیا تو میرے پاس رات گزار اللہ میرے دل اندر خشات غلبہ ہویا او دے نال میں درم و دینار معاوضہ طے کیتا جدوں معاوضہ طے ہو گیا معاوضہ پہلے لے گئی وعدہ کر گئی رات نو میں تیرے پاس آ جاؤں گی او گھر لے گئی پیسہ پھر رات نو حسب وعدہ او میرے کول آ گئی جدوں میرے پاس آ گئی میرے کمرے اندر آ گئی بلکہ حدیث بخاری اندر تیس تو بھی آگے وضاحت ہے اے اللہ وہ میرے چارپائی پہ آ گئی حتیٰ کہ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اے میرے اللہ اس وقت اس عورت نے کیا کیوں زیادتی کرتا ہے کیوں گناہ کرتا ہے کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کیوں بغیر حق مار کے بغیر نکاح کے شرمگاہ کو اپنے لیے حلال سمجھ رہا ہے یہ گناہ کر رہا ہے کیوں میری عزت کو برباد کر رہا ہے میں کیا معاوضتاً پہلے دے چھوڑے ہے انہیں کیا اللہ دے بندے میں تے غربت تو مجبور ہو گئی یہ گناہ کرنا ہی تے اور بھی تے کئی راستے موجود نے کیوں میری عزت نو برباد کرنا ہے میں غربت و تنگ آ کے مجبور ہو کے گناہ تو تے مالدار بننا ہے تیرے واسطے اور کئی راستے نے میری عزت نو کیوں برباد کرنا ہے اللہ کو ڈر جا جہنم دائی تھا نہ بن اے اللہ اس عورت دی تقریر میرے سامنے پڑی ہوئی تقریر کر رہی تھی وہ عورت اے اللہ اس کی تقریر مجھ پہ اثر کر گئی میں اس کے پاس سے اٹھا لباس کو پہنا اور اس نے کیا جا چلی جا واپس اپنے گھر پیسے بھی لے جا چلی جا اے اللہ وہ چلی گئی میں صرف تیرے ڈر کی وجہ سے زنا سے رک گیا تھا میرا حق نہیں ہے کہ اے میرے اللہ تو غار کا منہ کھول دے تیسرے بندے کی دعا کرتے گئے تینوں تقوی والے اپنے اپنے مال پیش کیتے غار دا منہ کھل گیا تینوں بار آ گئے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے اے ایماندارو ڈرو جمیں اللہ کو ڈرن دا حق ہوندہ ہے معاملات اندر ڈرو اتنے معاملات درست ہون توجہ فرمانا حدیث صحیح البخاری اندر ایک بندہ بیرون ملک اندر سمندروں پار بیٹھ سامان خرید رہا خریدا جدوں ویکھیا نا سامان سارا خرید لیا تے پیسے موک گئے واپسی دا کرایہ کوئی نہ خرچہ ہی کوئی نہ پریشان ہو گیا کہنے لگا ایک بندہ قریب آیا یار تو پریشان کھڑا ہے اس نے کہا یار پریشان کیوں نہ ہوا فلاں ملک چو آیا ہے تو پیسہ سامان خریدے ہے ہن واپسی دا پیسہ ختم ہو گیا کرایہ کوئی کچھ لین دین بھی باقی ہے تے میں مسافرہ جانن والا بھی کوئی انہوں نے کہا یار ہن تیرا کی طریقہ ہو سکتا ہے کیوں مدد کریے یار میں نے 1000 درہم کوئی قرض دے دے تے میں کچھ دنہ بعد جدو دوبارہ سودا لڑ آواں گا اس توڑے ملک جزیرے چاہ کے واپس کر دیاں گا انہیں کہا یار تیرا کوئی ضامن کہنے لگا میرا ضامن اس ملک اندر تے کوئی نہیں میرا تیرا ضامن اللہ ہوئے گا انہیں کہا جی اللہ ضامن ہے درم 1000 لے لو 1000 درم لے کے اپنے ملک اندر آگے آئے جدوں وعدہ آئے 1000 درم بنا کے سمندر دے کنارے بیری بیڑے تے پہنچڑن واسطے پہنچے آئے اللہ دا امر بیری بیڑا پہلے چلا گیا ہے ایک کنارے آگے جناب مایوس ہو کے کھڑا ہو گیا ہے کہنے لگا میرے اللہ جس دوست نال وعدہ سی یا جو دریا سمندر دے کنارے اس پاسے ضرور میرے انتظار آیا ہوئے گا بیری بیڑا ہوتے پہنچے گا جدوں میں نہیں ہوتا
اتراں گا وہ میرے بارے کی خیال کرے گا کہ پھر تو اینج دے ہی نکلے ہے ضامن اللہ نو دے کے تے پچھے ہٹ گیا وعدہ پورا نہیں کیتا لیکن کوئی صورت نہیں کوئی ذریعہ نہیں کہ پیسے پہنچائے جان جدوں پچھے ہٹن لگا نے ایک لکڑی ویکھی ہے میں ترتیب ذہن اندر آ گئی ہے انہیں لکڑی نو چکیا ہے لکڑی نو کھو دیا او دے وچ 1000 درہم پایا اتوں منہ بند کیتا ہے وچ رکا لکھ کے رکھیا ہے اے میرے بھائی میں آیا سا بیری بیڑا چلا گیا سی میں حسب وعدہ آیا سا لیکن نہیں پہنچا پایا ہن میں نے ترتیب سوچیے میں لکڑی جو پا رہا ہاں تے کہنے لگا میرے اللہ تو بیری بیڑیاں دا محتاج نہیں تے زامن تو ہے تے اے میں لکڑی اندر درم پا دیتے ہیں اے ان پوچھانا تیرا کام میں تیرے حوالے کر دیتے ہیں اللہ نے دریا دے رخا نو موڑ دیتا ہے اے بیری جناب سمندر دیا لکڑی سڑ دیتی ہے اے بندہ ادھروں آیا جدوں بیری بیڑا پہنچیا دوجے کنارے ویکھیا او دوست آیا کو نہیں کہنے لگا یار پھر اونج دے ہی نکلے آئے نا چلو ان واپس چلیو تے بندہ کو نہیں آیا بندہ خائن نکلیا نعوذ باللہ اینجے پیچھا نو ہٹیا سمندر نے چھال ماری ہے لکڑی دے منہ اگے آکے پئی ہے لکڑی نے چکے ہیں یار چلو بڑی خوبصورت لکڑ آ گئی ہے گھر لے جانے بالن ایندھن دے کام آئے گی گھر لے آیا کہنے لگا کئی دنہ تو سمندر چھوئے گی انہوں چیرنے ہاں تاکہ جلدی خشک ہو جائے تے بالن دے کام آ جائے کو لاڑا چکے ہے چیرن لگے ہے جو چیرے ہے وچوں 1000 درہم تے رکھا وے کہ حیران ہو گیا ہے واہ میرے بھائی امانت دار واہ متقی و پرہیزگار پھر کی ہویا ہے اس نے جناب پیسے بڑھائے نے 1000 درہم دوبارہ جدوں بیری بیڑا ملے ہے چلے اس ملک جو پہنچے ہے یہ بھی 1000 درہم لے کے دوبارہ گیا ہے یار میں آیا سا بیری بیڑا ادھوں چلا آیا ان دوبارہ آیا تو میں آگیا میں 1000 درہم دے رہا ہے وہ کہنے لگا یار ایک گل دے دستوں لکڑی اندر 1000 درہم پا کے کوئی سٹیا سی یا نہیں جی سٹیا سی فرمایا پھر اے پیسہ میرا نہیں جے تو امانت دار ہے تے میں بھی تے امانت دار ہاں جے تو متقی ہے تے میں بھی تے متقی ہاں جے تے اللہ دا ڈر رہے تے میرے اندر بھی تے اللہ دا ڈر رہے اے ہن 1000 درہم میرا نہیں جے میں تو سٹیا سی اللہ نے پہنچا دیتا ہے اتق اللہ حق تقات ہے یہ سمجھنا ہے ایک واقعہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے توجہ کرنا جتھے بات میں اختتام لے آ رہے ہاں بے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ سی سنت دینال ایک واقعہ بیان فرما دینا ہے فرما دو بندے بیت اللہ دا حج کر رہے ہیں دو بندے اور بھی کئی لوگ نے مجمع غفیر لگے طواف ہو رہے ہیں ایک بندہ دوروں آیا کسے جزیرے کسے ملک چو آیا ہے وہ بندہ طواف کر رہے ہیں پہلے انہیں کچھ خریداری بھی کیتی ہے خریداری اندروں نے ایک اپنی بچی لئے قیمتی ہار خریدیا کئی درہموں دینار دا وہ تھیلی اندر پایا تھیلی نو اپنے ہاتھی رکھے طواف کر رہے ہیں مڈ بیڑ ہوئی ہے رش ہوئی ہے تے او دی تھیلی گر گئی ہے کسے بندے نے چک لئی ہے انہیں سنبھالی ہے تے تھیلی کول کوئی نہیں پریشان ہو گیا ہے بیت اللہ تو باہر نکل آیا ہے بیت اللہ تو باہر نکل کے اعلان کر دے حضرات انج کر دی میری تھیلی گم ہو گئی ہے اس تھیلی اندر بڑا قیمتی ہار بھی ہے اور میرا قیمتی سامان بھی ہے جیڑا بندہ من دس سے یا لے آ کے دے وے 500 درہم میں انعام دے آنگا اس بندے نو آواز سنائی دیتی ہے پہنچے ہے یار تھیلی تیری گم ہوئی ہے جی میری گم ہوئی آ میرے نال اے انہوں اپنے خیمے اندر لے کے گئے ہے جنہوں خیمے اندر پہنچے ہے تے امام ذہبی رحمت اللہ لکھ دے 2 دن ہو گئے سن جنہوں تھیلی ملی ہے اے دے کول کھان دی کوئی چیز نہیں 2 دن تو بندہ بھوک ہے بھوک دی وجہ تمہیں خیانت دا تصور بھی نہیں آیا انہیں او دیکھو نو ہار دی نشانیاں پوچھیا نے سامان دی نشانیاں پوچھیا نے اس بندے نے سیدہ سیال جدوں نشانیاں پوریاں ہو گئی آئے نے تھیلی تے اس ہارو دے حوالے کیتا ہے انہیں 500 درہم نکال کے انہوں انعام دے ون لگا ہے وہ کہنے لگا یار انعام میں نہیں لینا چاہتا میں عمل اللہ نو راضی کرنے واسطے کیتا ہے میں تے کال دا بھوکھا ہوا میں تے اللہ دے امر نال اللہ راضی کرنے واسطے عمل کیتا ہے میں انعام واسطے نہیں کیتا انعام لے جا
نہیں لیا انعام واپس کر دیتی ہے تھیلیو سوناؤ جناب ہیرے لال جوارات جڑے ہوئے جڑا وہ ہار ہے وہ بھی واپس کر دیتا ہے۔ امام زابی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے پھر کی ہویا ہے کچھ عرصے بعد جناب حج دا موسم ختم ہویا بندہ اپنے ملکہ نو چلا گیا ہے، یہی بندہ سمندر دا سفر کر رہا ہے جنہیں ہار واپس کیتا ہے ہویا کی کہ طوفان آ گیا بیری بیڑا الٹ گیا ہے، کوئی پھٹا کدھر جا رہا ہے کوئی پھٹا کدھر جا بندے ڈوب گئے، ایک پھٹا دے ہاتھ اندر آ گیا ہے کچھ تیرن دا بھی آدھی سی نے اپنے آپنوں سنبھالے ہے جاؤ پھٹا ایک جزیرے اندر لگے ہے جزیرے دے کنارے پہنچے ہے باہر نکل آیا ہے سارے ڈوب گئے، یہی بندہ بچے ہے جنہیں ہار واپس کیتا ہے جو جزیرے آبادی ویکھی اگے بڑھے ہے آبادی اندر آ کے مسجد داخل ہوئے ہے لوگاں نے سمجھے مسافر سارا واقعہ سنانا ہے یار تو تے بڑا کوئی خوش نصیب بننا ہے تنو اللہ نے نہیں مصیبت تو بچایا ہے یہ اس مسجد رحمن لگ پہ ہے انہاں دا امام کوئی نہیں ہے جماعت کران لگ پہ اللہ نے علم بھی بخشی ہے قرآن پڑھن دا بھی ملکہ دیتا ہے جدو خصورت انداز قرآن پڑھے ہے تے مسئلے مسائل سمجھائے نے لوگاں نے کیا ہے کیوں نے اس نو اپنا امام بنا لی ہے پنڈ والے نے امام بنا لیا ہے چند جنا مہینے گزرے پنڈ دے لوگ کہنے لگے یار تو واپس دے جانا کھونی اپنے لاغے اندر اتھے ہی رہ تیرا نکاح شادی کر دینے یا پنڈ اندر ایک یتیم بچی ہے ادھنا تیرا نکاح کر دینے یا نکاح ہو گیا ہے امام زابی رحمت اللہ علیہ بڑے آگے بڑھ دے لکھ دینے جو ہی نکاح ہویا ہے پہلی رات اپنی بیوی دے کریم گیا ہے جو بیوی دے کمرے پہنچے ہے خلوت واسطے جدوں پہنچ دے کی ویندے کہ بیوی دے گلے اندر وہ ہارے جڑے نہ واپس کی تاسی اوہی ہار وے کے حیران ہویا ہے پریشان ہو گیا ہے آندھے ہار کتھو تو لے ہے انہیں کیا ہار میرا باپ حج تے گیا سی کچھ سال پہلے او ہار لے کے آیا سی اتے ہار پھر گم بھی ہو گیا کسی امانتدار بندن کسی اللہ دے ڈر والے بندن ملیا انہیں واپس کیتا پھر انہیں انعام بھی نہ لیا میرا ابا ذکر سنایا کردا سی تے نال میرا ابا کہندا ہوندا سی بیٹا میری خواہش تے وے کدیں اللہ مینوں تے تینوں اتھے لے جاوے یا اس بندن اتھے لے آوے میرا دل کردا ہے میں اپنی بیٹی دا نکاح اس امانتدار بندے نال کر چھوڑا لیکن وہ دی زندگی نے وفا نہیں کیتی وہ فوت ہو گیا ہے وہ دی خواہش تے تڑپ دل اندر ہی رہ گئی ہے دعا کرتا ہوندا سی فرمایا پریشان نہ ہو تیرے ابے دی دعا قبول ہو گئی ہو بندہ میں ہی ظاہری طور تے ایویں لگدا ہے باجے میں ایویں کوئی گپ جائی ہے انج نہیں لگدا ویسے تو میرے کو تو توقع بھی نہیں ہونی مولا عبد المالک مجاہد حافظ اللہ دار السلام والے انہاں کتاب لکھی ہے دعائیں کیسے قبول ہوتی وہ دے جو نے ایک واقعہ لکھیا ہے کہ ایک ڈاکٹر سعودی عرب تو چلے ہے تو دوجے ملک کی پہنچے ہے توجہ ہے ماشاءاللہ ہوائی جہاز تے انہیں کسی تربیتی ورکشاپ پہ جا بنائی جو اترے ہے تو انہاں کیا با گو جہاز جڑا لوکل انہاں کیا با او جہاز نہیں جا سکتا موسم خراب ہے انہاں کیا میری تربیتی ورکشاپ رہ جائے گی انہاں کیا ٹیکسی کر لو کہنے لگا انہیں ٹیکسی کی تھی ٹیکسی کر کے نکلیا جو طوفان آیا کہ وہ راستہ بھول گیا بھولتا بھولاندہ کسی پینڈ بستی رات پہ گیا دیرہ چھا گیا تیل مک گیا جائے گی پینڈ گڈی کھلوتی رکی دروازہ کھڑکایا مون رات تیرا وہاں بھولتے اگے گیا وہاں جانو پہچانو تے ہے کوئی دروازہ کھٹکھٹایا اندروں ایک عورت نے دروازہ کھولیا پوچھیا کون نہ کہ میں ایک مسافر ہوں راہ بھول گیا وہاں رات گزارنی بی بی نے چرپائی بسترہ دے دیتا رات گزاری سویر ہوئی ناشتہ کیتا انہیں کہا جی میں ایک لمبا سفر اگے کرنا ہے میں نے راہ کچھ دس دیو کوئی راہ پوچھا انہیں کہا بات تسی بیوہ انہیں کہا جی میں بیوہ خاتون ہے میری ایک بچی ہے بیمار ہے انہیں کہا میں کوئی تمہاری خدمت کر سکنا ہو سکے تسا کی خدمت کرنی ہے دعا کر چھوڑے آجے اے جیڑی میری بچی ہے ایدہ علاج ساڑے پورے ملک کوئی نہیں سنے سعودی عرب جی کی ڈاکٹر ہے جیدے کول اس دا علاج
تو میں روزانہ دعا کرنی ہے یا اللہ مینوں اتھے لے جا یا انہوں میرے کو لے کے آ، میری دعا کدو قبول ہونی ہے، کنے میرے کو نال تعاون کرنا ہے، میں روزانہ دعا تے کرنی ہے یا اللہ مینوں اتھے لے جا، میری دھیر اتھے لے جا تاکہ علاج ہوئے، یا اس ڈاکٹر نو اتھے لے آ، نہ میرے کو اتھے جان دے وسائل نہیں، وہ ڈاکٹر میرے کو کتھے آوے۔ ڈاکٹر مسکرا پڑے، فرما ماں تیری دعا قبول ہو گئی ہے، لگتا ہے میں بھولا اس لیے ہوں، وہ ڈاکٹر میں ہی ہوں۔ میں یہ بھی پڑھ کے نا میں کہا شاید کوئی گپ شپ ہی لگ دی، یہ بھی گپ لگ دی ہے، یہ بھی گپ لگ دی۔ پھر ایک واقعہ میرے نال پیش آیا ہے، اس تو بعد میں نے یقین ہو گیا بھائی پہلی تو خیر روایت بھی حسن ہے، صحیح ہے وہ جڑی امام صاحبی رحمہ اللہ علیہ، پھر میں نے ایسے بھی یقین ہو گیا بھائی یہ بھی ٹھیک ہے۔ میرے ایک دوست سن، اللہ انہوں نے رحمت فرمائے، فوت ہو گئے۔ میں ایک باری اپنی مسجد حدیث پڑھی بنو تمیم والی کہ بنو تمیم قیامت دے قریب دجال دے خلاف مقابلہ کرنگے تے نکلنگے تے سخت ہونگے، بنو تمیم دے بڑے فضائل ہیں، ابو ہریرہ نو بڑا پیار سی، تو میرے کو کئی باری حدیث سنی بخاری، وہ بندہ نوجوان سی، وہ سن رہا سی میرے سامنے بیٹھا سی، مسجد نمازی سی، وہ کہنے لگا شاہ جی میرے واسطے ایک دعا کر دیو۔ میں کہ کیڑی درس تو بعد؟ دعا کرو اللہ میں بنو تمیم اچ مارے، اتھی میں اللہ دفن کرے تے اتھی میں اللہ اٹھاوے قیامت نو، بنو تمیم آلے پینڈ چوں بستی چوں انہا لوگا چوں۔ میں اگر راندہ تو سرگوت ہے تے مردہ تو بنو تمیم ہے چھے، آندھا دعا تا کرو، آندھا پھر یہ بھی دینی رکھا ہے میں کہ لسو یہ بھی دعا کرو با اللہ تو آنو بھی توفیق دے با تو یہ نیڑے نیڑے ہو وہ تو جنازہ بھی میرا تو سی پڑھاؤ۔ میں کہا دو گلہ کٹھیا، نالے تو مردہ سعودی عرب بنو تمیم میں چھے، نالے جنازہ تیرا میں پڑھاوا، میں تو منگا اتھے تے تو مریں گا اتھے، یہ دعا قبول ہو گئی، اول تے تو ہی تھی رہنا ہے تے میں بھی تھی رہنا ہے، آندھا دعا تا کرو چھو۔ ایویں بیٹھے بیٹھے میں کہا یا اللہ انہوں بنو تمیم میں چھے مار، تے اللہ منوں ادھا جنازہ پڑھان دی توفیق دے۔ میں کہا ہون راضی آندھا ہون راضی اللہ قبول تے اللہ کرنی، کوئی ذہن و دماغ ہی نہیں کچھ بندے سعودی عرب جان ہے، اللہ نے فوج چو ریٹائر ہویا، اللہ نے اس نے ویزا دیتا، سعودی عرب پہنچ گیا، آندہ رہا جاندہ رہا 2-3 سال، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ دا عمر کے سعودی عرب جو نکلا نا دمام تو ریاض تو اور آگے اس پاسے ساتھی کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، نجران علیہ روڈ تے جا رہا سی، راستے تے بنی تمیم دی بستی ہے جنہوں ہوتا بنی تمیم آتے ہیں، اتھے جدو پہنچے پوری کمپنی جا رہی ہے، دل دا اٹیک ہویا ہے، فجر ویلے اسپتال لے گئے، فوت ہو گئے۔ بنو تمیم بستی جا مرے ہیں، اتھے ہی فوت ہوئے۔ پینڈا اتھے کمپنی والے فون کیتا، اپنی کمپنی سکھ ساتھی ساڑا فوت ہو گیا، فلا انہاں کیتا پاکستان فون بتواڑا بندہ فوت ہو گئے، انہاں میرے گھر آئے با ملک صاحب فوت ہو گئے تے سعودی عرب ہو گئے تے شاوری کیتے انہاں کہ وہ بھی تے سعودیہ، انہاں میں نے فون کیتا با تواڑے دوست فوت ہو گئے، میں کہا جس نمبر تو نمبر آیا میں نے دسو، انہاں میں نمبر دیتا، میں اس تے فون کیتا، میں کتھے ہو، انہاں کہا ہوتا بنی تمیم ریاض تو 200 کلومیٹر تے اسی بیٹھے ہیں، اتھے بندہ فوت ہویا ہے۔ میں کہا میں ریاض اچھا میں پہنچنا، میں پہنچیا تو اس سامنے جدو ہسپتال جنازہ کھڑا ہویا تو میں جنازہ پڑھان لگا، ادھو میں نے خیال آیا محبوب دی دعا دیکھو کہ اللہ کیوں قبول فرمانا ہے۔ بنو تمیم دی بستی بھی ہے تو میں بھی اتھے اللہ نے کیوں پہنچا دیتا ہے، کیوں میں پہنچیا اور کیوں جنازہ پڑھایا، ادھو میں نے یقین ہویا ہے جی یہ گال سچی ہے تو میرے نال آپ جو پیش آئی تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اللہ ہر چیز سے قادر، شرط ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتے، تقوی تسی اختیار کرو، اللہ باقی معاملات درست کر دے گا، اور تقوی دی حالت دی جیو، تقوی دی حالت دی مرو، اللہ دا ڈر خوف توڑے تے غالب رہے، اللہ میں نے بھی توفیق عطا فرمائے، تو انہوں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شب معراج شریف کے دن کی خصوصی عبادت، شب معراج شریف کے دن کی، نالے شب نالے دن ہے توڑی خیر، کیا بات، لکھن نالے تو بھی قربان جاوان، کوئی نہیں، کوئی رات شاد دی عبادت نہیں، کوئی اسلام نہیں،
کل انشاءاللہ جامع مسجد محمدیہ الحدیث گوجرہ ڈسکا انشاءاللہ عشاء تو بعد درس ہوئے گا. حضرت مولانا سان اللہ مجاہد صاحب بن مولانا امان اللہ مجاہد صاحب انشاءاللہ اور قاری تقی قربان آصف صاحب خطاب ہوئے گا اور میں بھی انشاءاللہ آؤں گا. اساتذہ کرام کو وضو کروانا ادب احترام سے اور بوسہ لینا ان کے ہاتھ کا یہ جائز ہے، ثابت ہے روایات سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. استاد کا ہاتھ کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، بعض آثار سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صحابہ کرام نے لیا ہے، تو یہ خاص رسول میں شامل نہیں ہے، محدثین کرام سے بھی ایسا ثابت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا، امام مسلم رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ ہاتھ کا بھی بوسہ لیا تھا اور ماتھے کا بوسہ بھی لیا تھا، اساتذہ کے لیا جا سکتا. عادتاً ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا عادت نہ بنائے، باقی نماز کا ٹوپی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹوپی الگ شے ہے، نماز الگ شے ہے. نماز وکھری شے ہے، ٹوپی وکھری شے ہے. ٹوپی دا تعلق ہی کوئی نماز نہ، نماز دا تعلق ہی کوئی ٹوپی نہ. ٹوپی ایک الگ شے ہے، یہ لباس نال تعلق ہے. بندے نو ٹوپی سارتے یا پگڑی بننی چاہیے، یہ تعلق لباس نال، نماز نال کوئی تعلق نہیں. ٹوپی ہوئے تاں بھی نماز ہوندی ہے، نہ ہوئے تاں بھی ہوندی ہے. زنانی دی نہیں ہوندی، وہ دوپٹہ سارتے نہ ہوئے جی دی نہیں ہوندی. نبی پاک نے فرمایا عورت کی دوپٹے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہن تسی دسو بات تسی کہنا شامل ہو. عادتاً دوسری جماعت کروانا یہ جائز نہیں ہے. جو نماز راتبہ ہے اس کا وہ اجر و ثواب نہیں پا سکے گا. جان بوجھ کے پیچھے رہ جانا بعد میں جماعت کروا لوں گا، نہیں، پہلی جماعت کا ہی مقام ہے، اسی کی حیثیت ہے، اسی کو مقدم رکھے. اس طرح عادتاً جائز نہیں ہے. اگر کبھی کبھار عذر شرعی ہو اور آپ رہ جائیں تو دوسری جماعت ہو سکتی ہے، لیکن عادت نہ بنانی. قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنا ذکر کہہ رہا تھا کہ یہ دلیل ہے کہ اماموں کو درجہ انبیاء سے افضل ہے سوائے نبی پاک کے. اس لیے یہ بات درست نہیں ہے، یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے ان کا کہ انبیاء علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے. وہ اس لیے آکے مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ اب بحیثیت نبی نہیں آئے بلکہ محمد مصطفیٰ کی امتی کے آئے، آپ کے شرف کے لیے، آپ کی عزت احترام کے لیے وغیرہ. عیسیٰ ابن مریم اس کے بعد جماعت کروانا بھی ثابت ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد نماز پڑھے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس حدیث سے امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ افضل کی نماز مفضول کے پیچھے ہو جاتی ہے. پر امام مفضول ہو، ادنا ہو اور مقتدی کی شان زیادہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے. لہذا یہ حدیث صحیح البخاری میں ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، کسی صلح کروانے تاخیر ہو گئی تھی، آئے تو جماعت کھڑی تھی، عبد الرحمن بن عوف جماعت کروا، رسول اللہ نے پیچھے آ کے نماز پڑھ لی ہے. اور امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ افضل کی نماز مفضول کے پیچھے ہو جاتی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا استدلال باطل ہے. بیٹا فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد کس طرح تقسیم ہو؟ اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیٹا ہے، ماں باپ ہیں، 3 بھائی موجود ہیں. تو اس کا کسی وراثت کے ماہر سے آپ مسئلہ پوچھ لیں، جو علماء وراثت کے معاملات کو بہتر افضل جانتے ہیں. اس کی دونوں بیویاں بھی وارث ہیں، اس کے والدین بھی وارث ہیں، اس کے جو ہیں وہ بیٹا بھی وارث ہے. بھائی بھوئی کوئی وارث نہیں ہے، بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. بھائیوں کا حصہ بعد میں ہوتا ہے جب بیٹا موجود ہے، بیویاں اس کی موجود ہیں، والدین اس کے موجود ہیں، تو 1/8 غالباً اس کے والدین کا حصہ ہے. باقی جو ہے وہ اس کے بیٹے کو حصہ ملے گا. بیویاں کو 1/6 حصہ دے کے اس کے بعد جو ہے وہ بیٹیوں کو ملے گا. مزید مسئلہ جو ہے آپ کسی وراثت کے ماہر آدمی سے مسئلہ پوچھیں. ہاں جی، والدین اپنا حصہ اگر اپنے پاس رکھ لیں، اپنا جو ان کا حصہ ہے وہ رکھ سکتے ہیں. آگے اولاد کو دے دیں، اس کی مرضی، وہ اپنے دوسرے بیٹوں کو دے دیں، ان کی مرضی، لیکن وہ حصہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں.
ایک آدمی کی زمین ہے، اس کی اولاد کہتی ہے کہ آپ زمین بیچ کر حج کر لیں، اس بارے وضاحت فرمائیں۔ بھائی یاسر بیوی بیمار ہے، دعا کر دو۔ اگر اولاد کہتی ہے، اگر زمین ہے اس کے پاس اور بیچ کر حج کرنا چاہتا ہے تو کیا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اگر وہ نہ کرے تب بھی جواز موجود ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس حالت میں نہ چھوڑے۔ زمین کو ضروری نہیں ہے کہ بیچ کے کرے ہی صحیح، یعنی کہ اگر زمین کے علاوہ جو کھیتی زمین اس کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو حج فرض ہے، اور اگر وہ نفلی طور پر کہتا ہے کہ نہیں بہتر اولا طریقہ یہ ہے کہ میں زمین بیچ لوں اور جا کے حج کر آؤں تاکہ یہ فریضہ ادا ہو جائے اور اسلام مکمل ہو جائے، کیونکہ مطلب باقی سارے اعمال یہاں کر سکتا ہے لیکن حج نہیں کر سکتا، حج وہاں کلی جانا پڑتا ہے، اس نے حج کر لیا گویا اس کا اسلام مکمل ہو گیا۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں زمین بیچ کر حج کروں تو کر سکتا ہے، اگر اولاد نہ بھی کہے تب بھی، اولاد راضی نہ ہو تب بھی وہ کر سکتا ہے، وہ اپنے اختیار ہے، اس کا مالک ہے زمین کا، اولاد سے پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ اولاد بھی کہتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ سونے پر سہاگا ہے۔ قاری اجاز صاحب کے والد فوت ہو گئے ہیں، دعا کی اپیل ہے۔ اجاز صاحب کے لیے بیمار ہیں، دعا کر دیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہاں یہ سارے میرے واسطے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی لکھنا ہے۔ حنفی جنازہ کے بارے میں بتائیے۔ حنفیوں کو جنازہ ٹھیک ہے، جو وہ پڑھتے ہیں اس 4 تکبیریں وہ ٹھیک ہے، جو تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور جو وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم فی الحینا میتنا وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو وہ سری پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ 3 تکبیریں جو ہے نا، پہلی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک کا یہ جنازے میں ثابت نہیں ہے، الحمد شریف یہاں پڑھنی چاہیے، اور درود شریف دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، وہ درود ابراہیمی جو عام نمازوں میں ہے۔ اس کے علاوہ باقی ٹھیک ہے، سری بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو۔ وسیلہ کے بارے میں بتائیں۔ وسیلہ جائز ہے، جو مسنون ہے وہ جائز ہے، اللہ کی ذات و صفات کا وسیلہ ہو، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ہو تو یہ وسیلہ ٹھیک ہے۔ کسی کی ذات کا، شخصیت کا، کسی بستی ہستی کا وسیلہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حتیم کے نیچے کسی صحابی کی قبر، میرے علم میں کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے کہ یہاں خانہ کعبہ میں کسی کے نیچے قبر کسی صحابی کی قبر ہو۔ اس بارے میں کوئی قبرستان تو نہیں ہے، وہ تو بیت اللہ ہے، وہاں کسی کی قبر کا ہونا ثابت نہیں ہے کسی حدیث۔ خانہ کعبہ کے نیچے کی صحابی کی قبر کوئی نہیں ہے میرے علم میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم رب اعوذ بالباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ محترم بھائی اجاز صاحب، اللہ ان کے عالیہ محترمہ کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو بھی تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو تیرے بندے قرضوں میں جکڑے ان قرضے دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے بیٹے نہیں اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما۔ اللہ جس ساتھی نے محترم بھائی امانت صاحب نے یہ قرآن کرام محنت کی خرچ کیا، اللہ ان کے مال میں کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ان کی دل کی ہر نیک تمنا چاہت خواہش جو ہے اللہ ان کو پورا فرما دے، نیک اولاد نیک بیٹے عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی ان کی نیک خواہشیں مرادیں اللہ ان کو پورا فرما دے، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد کر دے، جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے اللہ ان کے مال میں گھر میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما، ہمارے ملک کو دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، شام میں برما میں افغانستان عراق کشمیر جہاں
جہاں تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی امداد فرما، اہل حق کی مدد فرما اللہ، اہل کفر اور اس کے عزائم کو، اس کے اتحاد کو پارا پارا کر دے، امت مسلموں کے اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔